العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: البدل تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه، وهو بدل الكل والبعض والاشتمال والغلط، فالأول مدلوله مدلول الأول، والثاني جزءه، والثالث بينه وبين الأول ملابسة بغيرهما، والرابع أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره، ويكونان معرفتين ونكرتين ومختلفين، وإذا كان نكرة من معرفة فالنعت مثل بالناصية ناصية كاذبة. بدل وہ تابع ہے جو مطبوع کی طرف نسبت کی ہوئی چیز سے مقصود ہوتا ہے، نہ کہ وہ، یعنی مطبوع مقصود نہیں ہوتا، اور وہ یعنی بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال اور بدل غلط ہے. پس پہلا یعنی بدل کل، اس کا مدلول اول کا مدلول ہے، اور ثانی اور دوسرا اول کا جز ہوتا ہے، والثالث اور تیسرا بدل کے درمیان اور اول یعنی مبدل منہ کے درمیان مذکورہ دونوں تعلقات کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو. رابع چوتھا یہ ہے کہ تو اس کا ارادہ کرے تیرے اس کے علاوہ کے ذریعے غلطی کرنے کے بعد. طلبہ عزیز، توابع میں سے چوتھا تابع بدل ہے. اس کے لغوی معنی ہے عوض، مقابل. اصطلاحی تعریف صاحب کتاب نے خود فرمائی ہے: البدل تابع مقصود بما نسب الى المتبوع دونه، یعنی بدل وہ تابع ہے کہ جس حکم کی نسبت متبوع کی طرف کی گئی ہو، اسی حکم کی نسبت اس کے تابع کی طرف بھی کی گئی ہو، لیکن مقصود بالنسبت صرف یہی تابع ہو، نہ کہ متبوع. یعنی دوسرا اسم جو حقیقت میں نسبت سے مقصود ہوتا ہے اور پہلا اسم مقصود نہیں ہوتا. پہلا اسم اس کو مبدل منہ کہتے ہیں اور دوسرا اسم جو اس کو بدل کہتے ہیں. جیسے اس کو مثال سے سمجھیں کہ مقصود بالنسبت بدل ہوتا ہے: سلب زید ثوبہ، زید کا کپڑا چھینا گیا. اس میں ثوبہ یہ بدل ہے اور زید یہ مبدل منہ ہے، اور ثوبہ یہی مقصود ہے کیونکہ کپڑا چھینا گیا ہے، زید نہیں چھینا گیا. لہذا بدل وہ تابع ہے جو نسبت سے مطبوع کی طرف جو نسبت ہو رہی اس سے مقصود اصلی ہو، اور مبدل منہ کو بطور تمہیز ذکر کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، شرح جامی میں اس کے متعلق ایک بات لکھی ہے کہ بدل مقصود ہوتا ہے، مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا ہے. اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مبدل منہ بالکل مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبدل منہ مقصود اصلی نہیں ہوتا، مقصود اصلی بدل ہوتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں، بدل کی تعریف میں فوائد قیود پر ایک نظر کرتے ہیں. البدل تابع مقصود بما نسب الى المتبوع دونه. اس عبارت میں البدل معرف ہے
اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور تابع سے لے کر دونہ تک آخر تک اس کی تعریف ہے۔ تعریف میں تابع جنس کے درجے میں جو تمام توابع کو شامل ہے۔ مقصود بالنسبت الی المطبوع یا مقصود بما نسب الی المطبوع، یہ فصل اول کے درجے میں، اس کے ذریعے سے عطف بیان، تاکید اور صفت خارج ہو گئے، کیونکہ ان سب میں مقصود بالنسبت مطبوع ہوتا ہے، تابع نہیں ہوتا۔ اور دونہ یہ فصل ثانی ہے کہ اس کے ذریعے سے عطف بحرف بھی خارج ہو گیا، کیونکہ اس میں مقصود بالنسبت تابع اور مطبوع دونوں ہوتے ہیں۔ آگے مصنف نے وَهُوَ بدل الکل والبعض والاشتمال والغلط، یہاں سے بدل کی 4 قسمیں بیان فرما رہے ہیں کہ بدل کی 4 قسمیں۔ نمبر 1 بدل الکل، نمبر 2 بدل البعض، نمبر 3 بدل الاشتمال، نمبر 4 بدل الغلط۔ پھر آگے مصنف نے ہر ایک کی تعریف بیان کی۔ چنانچہ فالاول، اول کہہ کر بدل الکل مراد ہے۔ بدل الکل کہہ رہے ہیں مدلولہ مدلول الاول، یعنی بدل الکل وہ تابع ہیں کہ اس کا اور مبدل منہ کا مدلول ایک ہو، یعنی دونوں کا مصداق ایک ہو۔ جیسے جاءنی زید اخوک، اس مثال میں زید مبدل منہ ہے اور اخوک اس سے بدل بن رہا ہے، اور دونوں ایک ہی چیز، ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں، ذات زید پر۔ جو زید ہے وہی اخوک ہے، اور جو اخوک ہے وہی زید ہے۔ جسے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو الصراط المستقیم یہ مبدل منہ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم یہ بدل ہے۔ تو جو منعم علیہم کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور جو صراط مستقیم ہے وہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام، تو کعبہ یہ مبدل منہ ہے اور البیت الحرام یہ بدل ہے۔ تو جو کعبہ ہے وہ بیت الحرام ہے، اور جو بیت الحرام ہے وہی کعبہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی ایک آیت ہے ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا، فضل الکبیر یہ مبدل منہ ہے، اور جنات عدن يدخلونها یہ اس سے بدل ہے۔ تو جو فضل کبیر ہے وہ جنات عدن ہے، اور جو جنات عدن ہے وہی فضل کبیر ہے۔ تو بدل الکل کہتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہ دونوں کا مدلول، دونوں کا مصداق ایک ہو، ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہو۔ ایک اور مثال، آسان مثال دیتے ہیں قال نبینا محمد، جو محمد ہے وہ ہمارے نبی ہے، اور جو ہمارے نبی ہے وہ محمد ہے۔ تو نبینا یہ مبدل منہ ہے اور محمد بدل ہے اس سے۔ خیر بہرحال، دوسری قسم بدل البعض۔ بدل البعض وہ بدل ہے، وہ تابع ہے جو مبدل منہ کا جز ہو۔ جیسے ضربت خالدا ظہرہ، میں نے خالد یعنی اس کی پیٹھ پر مارا، خالد کی پیٹھ پر مارا، اور پیٹھ جو یہ خالد کا ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے، لہذا یہ بدل البعض ہے۔ اسی طریقے سے سقط الشجر ثمرہ، درخت گر گیا یعنی اس کا پھل گر گیا۔ تو یہاں پر ثمر اور پھل جو ہے یہ درخت کا جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں ضرب زید رأسہ، زید کے سر پر مارا گیا، زید کو مارا گیا یعنی اس کے سر پر۔ تو راس یہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہے، یہ ہے بدل البعض۔
تیسری قسم ہے بدل الاشتمال. بدل الاشتمال وہ بدل ہے جس کے درمیان اور مبدل منہ کے درمیان کلیت اور جزیت کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو. یعنی مبدل منہ سے تعلق رکھنے والی کوئی اور چیز ہو. مطلب یہ ہے کہ بدل الاشتمال وہ بدل ہے جو نہ مبدل منہ کا کل ہو نہ جز ہو، بلکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور اس کا تعلق ہو. جیسے سلب راشد ثوبہ، راشد یعنی اس کا کپڑا چھینا گیا. اس میں ثوب بدل ہے اور راشد مبدل منہ ہے، اور ثوب کا کپڑے کا راشد سے ایک تعلق ہے، مالک اور مملوک والا تعلق ہے، اس کی ملکیت ہے. اس طریقے سے سررت بالکتاب اسلوبہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کے اسلوب نے مجھے خوش کر دیا، میرا دل باغ باغ کر دیا. تو بالکتاب اسلوبہ، اسلوب یہ کتاب کا نہ تو کل ہے نہ جز ہے، بلکہ اس سے تعلق رکھنے والی ایک چیز کا نام ہے. یہ ہے بدل الاشتمال، یعنی نہ مبدل منہ کا کل ہو نہ جز ہو، بلکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو. چوتھی قسم ہے بدل الغلط. بدل الغلط وہ بدل ہے جس کو غلطی کے بعد اس کی تلافی کے لیے ذکر کیا گیا ہو. جیسے آپ کہیں اشتریت حمارا فرسا، میں نے گدھا خریدا، نہیں گھوڑا خریدا. تو یہ جو اس طرح ہم بولتے ہیں نا، کوئی غلطی ہو جائے اس کے بعد فوراً دوسرا لفظ بول دیتے ہیں، وہ بدل غلط ہے. میں بازار جا رہا ہوں، نہیں میں مسجد جا رہا ہوں، یہ بدل غلط ہے. تو آپ نے خریدا تھا گھوڑا لیکن آپ کی زبان سے گدھا نکل گیا. اشتریت حمارا فرسا، میں نے گدھا خریدا، نہیں گھوڑا خریدا. اسی طریقے سے رکبت السیارۃ الطائرۃ، میں کار میں سوار ہوا، نہیں ایروپلین میں سوار ہوا. تو یہ ہے بدل غلط جس کو تلافی کے بعد ذکر کیا جائے. آگے مصنف نے وَيَكُونَانِ مَعْرِفَتَيْنِ وَنَكِرَتَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ، یہاں سے ایک قاعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک اہم بات ذکر کر رہے ہیں کہ کبھی مبدل منہ اور بدل دونوں معرفہ ہوتے ہیں، اور کبھی دونوں نکرہ ہوتے ہیں، اور کبھی دونوں مختلف ہوتے ہیں. دونوں معرفہ ہوتے ہیں، جیسے اس کی مثال یخطب اخی راشد یوم الجمعۃ، کہ میرا بھائی راشد جمعہ کے دن خطبہ دیتا ہے. اس مثال میں مبدل منہ اخی اور بدل راشد ہے، اور دونوں معرفہ ہیں. اخی مضاف مضاف الیہ مل کر معرفہ ہوا، اور اسی طریقے سے راشد علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہیں. اور کبھی دونوں نکرہ ہوتے ہیں، جیسے جاءنی رجل غلام، میرے پاس ایک آدمی آیا، غلام آدمی آیا. تو رجل مبدل منہ ہے وہ بھی نکرہ، اور بدل غلام وہ بھی نکرہ، دونوں نکرہ. اور کبھی دونوں مختلف ہوتے ہیں. دونوں مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بدل معرفہ تو مبدل منہ نکرہ، مبدل منہ نکرہ تو بدل معرفہ، مبدل منہ معرفہ تو بدل نکرہ، یعنی ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ. جسے قرآن کریم کی مثال ہے بالناصیہ، ناصیۃ کاذبہ، اس میں مبدل منہ بالناصیہ معرفہ ہے، اور بدل ناصیۃ کاذبہ یہ نکرہ ہے. اور کبھی ایسا ہوگا کہ مبدل منہ نکرہ اور بدل معرفہ، جیسے جاءنی رجل غلام زید. اب اس مثال میں مبدل منہ رجل نکرہ ہے
اور بدل غلام زیدن یہ معرفہ ہے۔ آگے مصنف نے ایک بات بیان کی ہے، وَإِذَا كَانَ نَكِرَةً مِّن مَعْرِفَةٍ فَالنَّعْتُ۔ ایک بہت ہی مختصر الفاظ میں قاعدے کی طرف مصنف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اسم نکیرہ اسم معرفہ سے بدل واقع ہو رہا ہو، یعنی مبدل منہ معرفہ ہو اور بدل نکیرہ ہو، جیسے کہ مثال دی بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بدل نکیرہ ہو اور مبدل منہ معرفہ ہو تو اسم نکیرہ میں کچھ نہ کچھ تخصیص پیدا کرنے کے لیے اس کے ساتھ صفت کا لانا ضروری ہے، اس لیے کہ بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے، اور جو مقصود ہوتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا درجہ غیر مقصود سے اوپر ہوتا ہے، اور یہاں مبدل منہ غیر مقصود ہے، ظاہر سی بات ہے ادنا ہے، لیکن اس کے باوجود معرفہ ہونے کی وجہ سے وہ اعلیٰ ہو گیا، اور بدل جو مقصود ہے نکرہ ہونے کی وجہ سے ادنا ہو گیا، تو خلاف مقصود لازم نہ ہے۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر بدل معرفہ سے ہو، یعنی مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ ہو، تو پھر بدل میں اس نکرہ کی صفت لائیں گے تاکہ اس کے اندر کچھ تخصیص پیدا ہو جائے، اور تخصیص کے ذریعے سے اس کا جو ادنا اور کم درجی کے جو چیز تھی وہ ختم ہو جائے، جسے قرآن کریم میں لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ، ہم پیشانی کو گھسیٹیں گے۔ کیسی پیشانی؟ جھوٹی پیشانی، ناصیۃ کاذبہ خاطیہ، گنہگار پیشانیوں کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینکا جائے گا۔ تو ناصیۃ بالناصیہ یہ مبدل منہ معرفہ تھا، اور ناصیۃ یہ نکرہ تھا، تو کاذبہ کے ذریعے اس کی صفت لائی گئی تاکہ اس کے اندر کچھ تخصیص پیدا ہو جائے، اور جو وہ مقصود ہے تو مقصود کا کچھ نہ کچھ درجے میں اعلیٰ ہونا سمجھ میں آ جائے۔ آج کا یہ درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.